پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے حبیب کو بڑے معجزات سے نوازا, انتہائی بڑے بڑے معجزات دیے. کفار مکہ کی جماعت آ کر کہنے لگی اچھا اگر یہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو, اگر یہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے, ہم ایمان لے آئیں گے, آپ کو نبی مان لیں گے. پیارے حبیب نے اپنی شہادت والی انگلی کو چاند کی طرف کیا, اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. پیارے حبیب کے معجزات کا ذکر کیا کرنا. اللہ اکبر. آپ نے سنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مالک نے معجزہ دیا کہ وہ مٹی کی مورتی بناتے اور کہتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, وہ زندہ ہو جاتی. مردہ مر کے زمین میں دفن ہو چکا ہے, کہتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, وہ زندہ ہو جاتی. اچھا جو مردہ دفن ہوتا تھا پہلے تو زندہ ہوتا تھا نا, پھر بعد میں دفن ہوا, پھر اس کو زندہ کرتے تھے. اللہ نے یہ معجزہ دیا اور بہت بڑا معجزہ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. میرے پیارے حبیب کو کیا معجزہ دیا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں تلاش کرو, کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہو, تھوڑا سا پانی ہو, تلاش کرو. تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لایا گیا, پیارے حبیب نے اپنی مبارک ہاتھ کو, انگلیوں کو اس پانی کے اندر ڈال دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں نبی کی انگلیوں سے پانی اس طرح پھوٹ رہا ہے جیسے چشموں سے پانی ابلتا ہے. پیارے نبی کی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی ایسے پھوٹا جیسے چشموں سے ابلتا ہے, اور ہمارے سارے قافلے نے پانی پی بھی لیا, اپنے لیے محفوظ بھی کر لیا, اپنے جانوروں کو بھی پلا دیا. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے. آپ نے واقعہ مشہور بارہا علماء سے سنا. مسجد اقصی میں پہنچے, لوگوں کا جمع غفیر دیکھا. جبرائیل نے بتایا یہ انبیاء کی جماعت ہے, نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہے, امام کا انتظار ہے. مجھے جذبات کو حال کی زبان دینے دیجئے. امام کا انتظار ہے. امام کون بنے گا؟ جماعت کون سی ہے یہ؟ مقتدی کون ہے؟ انبیاء. انبیاء ہیں. آدم صفیح اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے. امام کون بنے گا؟ جہاں خلیل اللہ ہو, جہاں کلیم اللہ ہو, جہاں روح اللہ ہو, وہاں امام کون بنے گا؟ جبرائیل مصلی پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے کر کے امت کو پیغام دیتے ہیں قیامت تک آنے والی انسانیت آدم صفیح اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے موجود ہوں. جہاں محمد الرسول اللہ ہو وہاں امام کوئی اور نہیں بن سکتا. یہ میرے پیارے حبیب کا معجزہ ہے. انبیاء کی جماعت کو اللہ نے یہاں پر اکٹھا کیا اور مصطفیٰ کو امام بنایا. آپ نے امامت کروائی. کیا ثابت ہوا؟ محمد کریم آنے والوں کے ہی امام نہیں, جانے والوں کے بھی امام. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اجازت ہے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نبی نے امامت کروائی. مقتدی کون تھے؟ انبیاء کی پوری جماعت. پوری جماعت انبیاء کا امام کون بنا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام اعظم ہوئے یا نہ ہوئے؟ امام اعظم کیا معنی؟ سب سے بڑے امام. وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے بھی امام. آج مسلمانوں کو نبی کی امامت قبول. ہم نے اپنے اپنے پیر, اپنے اپنے بزرگ, اپنے اپنے مرشد, اپنے اپنے مولوی, اپنے اپنے ملا, اپنے اپنے شیخ پکڑ کے الگ الگ پارٹیاں بنا لی یا نہیں بنائی؟ گروہوں میں تقسیم ہو گئے. میرا امام یہ ہے, میرا امام یہ ہے, میرا امام یہ ہے, میرا امام یہ ہے, میں اس کے پیچھے ہوں, میں اس کے پیچھے ہوں, میں اس کے پیچھے ہوں. ارے جو آدم کا امام بنا, جو ابراہیم کا امام بنا, جو موسیٰ کا امام بنا, جو عیسیٰ کا امام بنا علیہ الصلوۃ والسلام, کیا ہمیں اس کے آنے کے بعد کسی اور امام کی بھی ضرورت تھی کہ ہم کہیں جی بات تو ٹھیک ہے مولانا, آپ نے جو حدیث بیان کی وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حدیث رسول تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارا پیر, ہمارا شیخ, ہمارا امام, ہمارا مرشد, ہمارا حضرت, ہمارے حاجی صاحب, ہمارے مولوی صاحب, ہمارے شیخ صاحب, وہ فرماتے ہیں یہ حدیث ہم نے نہیں مانی. پیارے حبیب تو انبیاء کے امام تھے,
آج امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ کر، آپ کی امامت کو چھوڑ کر دنیا جہان کے امام کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگا کے بیٹھ گئے، اور اس سراج منیرہ کو چھوڑ دیا جس نے مکے کے اندر آ کر کفر کے اندھیروں کو ختم کیا اور ایسا نور دیا جس نور نے پوری دنیا کو چمکا دیا۔ یہ ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ اچھا کسی عیسائی سے پوچھو آپ کون ہیں، کسی عیسائی سے پوچھو آپ کون ہیں، تو عیسائی فوراً کیا کہے گا؟ میں کون ہوں؟ عیسائی۔ وہ کیا کہے گا؟ عیسائی۔ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اپنے نبی عیسیٰ کی طرف۔ ہم ماشاءاللہ 4-5 بندے بھی بیٹھے ہوں، پوچھو جی آپ کون ہیں؟ میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، وہابی ہوں، سنی ہوں، نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، رضوی ہوں، نوری ہوں، سور وردی ہوں، وردی ہوں، بغیر وردی ہوں۔ تمہارے نبی کا کوئی نام نہیں ہے؟ تمہارے نبی کون تھے؟ یہ فرقے، یہ گروہ، یہ پارٹیاں، یہ جماعتیں، یہ تنظیمیں کہاں سے آئی؟ ابو بکر صدیق کیا تھے؟ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، وہابی تھے، سنی تھے، نقشبندی تھے، شیعہ تھے، کیا تھے؟ کیا وہ محمدی نہیں تھے؟ کیا وہ محمدی نہیں تھے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ اپنی گردن کو جھکایا نہیں کرتے تھے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ امام الانبیاء قرار پائے، تو کیا ہمیں آپ کی امامت کافی نہیں ہے؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بڑا عظیم معجزہ دیا جو قیامت تک اس جیسا معجزہ کوئی لانے کے قابل، اور وہ کون سا معجزہ ہے؟ قرآن حکیم۔ یہ زندہ معجزہ ہے میرے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے میں ایک شاعر داخل ہوا، ابو جہل کی پارٹی مکے سے باہر نکل کے اس کا استقبال اور کہتی بات سنو، خیال کرنا، ہمارے مکہ میں ایک شاعر آیا ہے، نام اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شعر پڑھتا ہے، ایسا کلام سناتا ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، تم خیال کرنا، تم نہ اس کے کلام میں پھنس جانا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے روئی لی اور اپنے کانوں میں گھسا لی۔ روئی سمجھ گئے؟ کاٹن کرنا ہی باڑ لی بھی لنگ دے ٹپ دے بھی گالنا کانچ پہ جوے۔ میں آیا تو دیکھا حرم کے اندر کعبے کے پاس پیارے حبیب بیٹھے اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے وہ انداز بڑا پیارا لگا، تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ سنوں تو صحیح کہتا کیا ہے، آخر میں بھی تو عرب کا بہت بڑا شاعر ہوں، اگر کوئی شاعرانہ کلام اس نے پڑھا تو میں کہہ دوں گا یہ تو شعر و شاعری ہے، سنوں تو صحیح۔ اور میرے نبی کی شان یہ تھی جو دل لگا کے ایک بار سنتا تھا وہ محروم نہیں رہے۔ محروم تبھی تک تھے جب تک نبی کو سنا نہیں۔ ایک بار سنا، کان لگایا، کہنے لگا کیا فرماتے ہیں آپ، کیا پیغام ہے آپ کا؟ آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیتیں اس شاعر کے کانوں میں پڑی، پکار اٹھا، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کلام انسان کا نہیں ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا، یہ اپنا بنائیے۔ یہ کلام الہی، یہ قرآن حکیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ مالک کی طرف سے پیارے حبیب پہ نازل ہوا، اور یہ زندہ معجزہ ہے۔ دینی تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔